الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 16 سبق نمبر 16 تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے، تو یہ والی کہانی ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو لکھنے والے مصنف رائٹر جو ہیں پروفیسر محمد مجیب، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سن 1902 سے سن 1985 تک، یعنی سن 1902 میں پیدا ہوئے، سن 1985 میں ان کا انتقال ہوا۔ پروفیسر محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سن 1919 میں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے، وہاں جدید تاریخ میں BA آنرز کیا اور فرانسیسی زبان سیکھی۔ برلن جا کر انہوں نے جرمنی اور روسی زبانیں سیکھی۔ ہندوستان واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں تدریسی اور انتظامی امور سے وابستہ ہو گئے۔ تدریسی یعنی پڑھانے کے، ٹیچرز کے امور سے وابستہ ہو گئے اور 1948 میں جامعہ کے وائس چانسلر بنائے گئے۔ پروفیسر محمد مجیب کا شمار اردو کے ممتاز نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مورخ، ڈرامہ نگار اور مترجم بھی تھے۔ مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے عنوان کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام، آزمائش اور آؤ ڈرامہ کرے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب اپنے منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مسلسل کرتے رہے۔ انہوں نے 200 سے بھی زیادہ مضامین لکھے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی 43 کتابیں شائع ہوئی یعنی چھپیں۔ پیش نظر سبق روسی کہانی سے محمد مجیب کا ترجمہ ہے، یعنی یہ والی کہانی جو ہے روسی کہانی کا ترجمہ کیا انہوں نے۔ تو اس کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے، یعنی تنکا ہوا سے اڑتا ہے نا، تو ایک عقاب جو ایک مطلب بہت اونچی پرواز کرنے والا، اونچا اڑنے والا پرندہ ہے، تو اس کا نام ہے عقاب۔ گھٹاؤ کو چیرتا ہوا ایک اونچے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اونچائی سے اس نے دیکھا تو اسے کیسا لگا، پوری دنیا کی تصویر اس کے سامنے ہے۔ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں جھیل آئینے کی مانند چمک رہی ہے، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے ہیں اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ اے خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ یعنی بہت اونچائی پر بیٹھا ہوا تھا نا وہ عقاب، اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی کہ اپنی تعریف خود ہی کرنا۔ تو وہ مکڑی بولتی کہ تو اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بن رہا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ اس آواز پر عقاب چوکنا ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ دیکھتا کیا ہے کہ نزدیکی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے، یعنی ایک مکڑی بیٹھی ہوئی اپنا جالا بن رہی ہے۔ عقاب نے پوچھا، تو اس سربفلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ سربفلک یعنی کہ آسمان کو چھوتی ہوئی جو یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر تو کس طرح پہنچی؟ وہ پرندے جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو مکڑی ہے پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آ گئی؟ مکڑی، جب تو اڑنے لگا تو میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی اونچائی پر پہنچنے کے بعد اس کے اندر جو ہے، مکڑی کے اندر جو ہے گھمنڈ آ گیا نا، غرور آ گیا۔ تو کہنے لگی، دیکھ میں تیرے برابر ہوں، تو اتنا اونچا اڑنے والا پرندہ، میں چھوٹی سی مکڑی تیرے برابر کسی مدد کے بغیر بیٹھی ہوئی ہوں اور تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے
تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی۔ عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو مکڑی کی خصلت کے ہوتے ہیں، یعنی اونچائی پر کسی کے سہارے تو پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے گھمنڈ دکھانا شروع کرتے ہیں نا، اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر، یعنی اس سے چپک کر، اس سے جڑ کر کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، سماج میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں اور سینہ پھلا کر ایسا چلتے ہیں گویا انہوں نے اپنی ذاتی جوہر کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جس طرح مکڑی ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنا ہنر نہیں ہے، کچھ اپنی قابلیت نہیں ہے، کسی کے سارے اوپر پہنچ گئے کسی مقام پر، تو وہ اکڑنے لگتے ہیں نا، ناز دکھانے لگتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ دنیا کی آزمائش ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا مقام کیا ہے، ان کا وہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ جس طرح مکڑی ایک ہوا کے جھونکے کی بھی تاب نہیں لا سکی نا، وہ اتنی اونچائی سے پھر نیچے آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو اپنا ہنر، اپنی قابلیت پر دھیان دینا چاہیے، اور اپنی قابلیت نہ ہو تو ہمیں زیادہ گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنی مشق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ محمد مجیب جو ہے رائٹر کا نام ہے، روسی کہانی سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں معنی یاد کیجئے، یہاں پر الفاظ ہے، یہ معنی ہے، میننگ ہے اس کی، میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے۔ عقاب ایک طاقتور اور بلند پرواز شکاری پرندہ، پرواز اڑان، رسائی پہنچ۔ اب نیکسٹ صفحے پر چلیے۔ سرب فلک یعنی بہت اونچا، فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان، یعنی آسمان کو چھوتا ہوا، یعنی اتنا اونچا۔ خصلت عادت جوہر خوبی کمال۔ غور کیجئے، غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا، غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا، غرور کرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ندامت یعنی شرمندگی۔ اب سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے 5 سوالات ہو گئے شروع، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا، آپ دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے کیا سوچا؟ درخت یعنی پیڑ، تو ساگوان کے پیڑ پر بیٹھ کر عقاب نے یہ سوچا، کیا سوچا تھا؟ دیکھیے، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب کو جو منظر نظر آیا وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا اور سوچنے لگا یہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح اس کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کیا کہا؟ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں وہ نہ پہنچ سکے۔ تیسرا سوال ہے، مکڑی پہاڑ کی بلندی تک کس طرح پہنچی؟ عقاب جب اڑنے لگا تو مکڑی اس کی دم سے چپک گئی، اس طرح عقاب جب اس بلندی پر پہنچا تو وہ اس سے علیحدہ ہو گئی، یعنی الگ ہو گئی۔ مکڑی کا انجام کیا ہوا؟ مکڑی بلندی پر پہنچ کر گھمنڈ کرنے لگی کہ اے عقاب، تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچایا، میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اتنے میں ایک طرف سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ گری، مگر عقاب جو ہے اپنی جگہ بیٹھا رہا کیونکہ اس کی اڑنے کی خود کی قابلیت تھی نا۔ اب 5واں سوال دیکھیے، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو جواب ہے، جب کسی ہنر یا قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے سماج میں کوئی مقام مل جاتا ہے تو وہ اس پر مغرور ہو جاتے ہیں۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، چونکہ بے ہنر اور بے صلاحیت ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی آزمائشوں یعنی امتحان، جب دنیا کے امتحان شروع ہوتے ہیں، دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں وہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ غرور کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، یہ 5 سوالات کے جوابات ہو گئے مکمل۔ اب اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے، یعنی فل ان دی بلینکس ہے، یہ لفظ دیے ہوئے ان سے بھرنے، یہ خالی جگہ میں نے بھر دی ہیں، دیکھ لیجیے گا آپ، میں پڑھ رہی ہوں۔ صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تو اس سرب فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے، تو یہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہیں پر دیکھیے، خوبصورت، بدصورت،
अपोजिट वर्ड देखिए, उल्टे उसको भी कहते हैं उल्टे शब्द को यानी उल्टे अल्फाज को। तो मुतज़ाद भी मैंने अपने ग्रामर की प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो खूबसूरत बदसूरत, पुराना नया, ताकत कमज़ोरी, नज़दीक दूर, बुलंदी पस्ती, बुलंदी यानी ऊंचाई, पस्ती यानी नीची यानी गहराई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए मुहावरों के मानी याद कीजिए, मानी लिखिए, सॉरी, तो लिखिए है ना, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है। अपने मुंह में मिट्टू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना, अकल पर पर्दा डालना, ना समझी की बातें करना, समझ जाती रहना, ताब न लाना, बर्दाश्त न करना, सीना फुलाना, इतराना, गुरूर से अकड़ना, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन है, अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क। इस सबक के आखिरी पैराग्राफ का मफहूम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मफहूम का मतलब मीनिंग, मायने। तो ये भी मैंने देखिए लिख दिया, आप लोगों को देख लीजिएगा आप लोगों की सहूलत के लिए। ये देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ाती सलाहियत या हुनर के बगैर किसी बड़ी शख्सियत के साथ लग कर यानी जुड़ कर समाज में कुछ मकाम हासिल कर लेते हैं और इस बात पर गुरूर करते हैं कि गोया उन्होंने अपनी सलाहियत या हुनर से ये मकाम पाया है। गुरूर ने इनकी अकल पर इस तरह पर्दा डाल दिया है कि वो नहीं जानते कि दुनिया की आजमाइशों के मुकाबले में वो इस मकाम से गिर भी सकते हैं जहाँ पहुँचे हैं, जैसा कि इस सबक में मकड़ी के साथ हुआ, ठीक है ना। तो ये सबक बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर हो गया है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।